اور حکیم ابن حزام کا مسئلہ ختم ہو گیا، جس سے اس کے بعد بھی وہ تھوڑا بہت کھانے کا سامان پہنچاتے رہے۔ یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ 3 سال اگر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں آئی تو زندہ کیسے رہے؟ کوئی معجزہ تو نہیں تھا شیب ابی طالب میں۔ یہ 3-4 طریقے تھے۔ ان 3 آدمیوں کے نام آگے تاریخ میں جو تھوڑا بہت سامان پہنچاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا طریقہ آ گیا۔ سال میں 2 مرتبہ بنی ہاشم کے باہر نکلنے کا معاملہ آ گیا، لیکن اتنا سامان نہیں ملتا کہ پیٹ بھر کے کھا سکیں، بالخصوص نہانے کا پانی اور بدلنے کے لیے لباس۔ عمرے اور حج میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ بھی استعمال شدہ ملتے ہیں۔ اس لیے خاندان بنی ہاشم ان طریقوں سے سامان آنے کے باوجود انتہائی پریشانی میں دن رات گزار رہا تھا۔ آخر میں وہ نوبت پہنچی کہ درختوں کے پتے ختم ہو گئے، درختوں کے تنے کی چھال ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد درختوں کی جڑیں کھود کے کھانے کا سامان کیا جانے لگا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں ایک زہریلی جڑ آ گئی، جس کے کھانے سے وہ اسی شیب ابی طالب میں بیمار پڑ گئی تھیں۔ لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ یہ 3 سال کا امتحان پورا ہونے والا تھا۔ ادھر 3 سال مسلسل گزرے۔ اب مسلمان کتنے کمزور ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، ان کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے، یہ سارا مکہ دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک کو احساس جرم ہو رہا ہے۔ خصوصاً وہ قبیلے جن کی رشتہ داریاں ہیں اس خاندان سے، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے عرب کے پرانے طریقے کے خلاف عمل کیا ہے۔ یہ ایک طرف، اور دوسری طرف رات کی تاریکی میں جو بچے روتے ہیں اس کے بھی اثرات ہو رہے ہیں لوگوں پر۔ یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ پروردگار کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ یہ امتحان اب مکمل ہو گیا ہے، اسے ختم کیا جائے۔ اور وہ اس طرح کہ آہستہ آہستہ مکے میں مسلمانوں کے لیے ایک فضا ہموار ہو چکی تھی۔ لوگ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے تھے کہ یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہشام ابن عمرو عامری کہ جن کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری کی خبر بھی مل چکی تھی، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہماری ملکہ ہیں اور اس حالت میں بیمار ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے، کسی طرح اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے۔ مگر ہشام اکیلے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ قبیلہ بنی مخزوم کے سردار زبیر یا زہیر کے پاس پہنچے۔ زہیر کے پاس کیوں گئے؟ زہیر کے پاس اس لیے گئے کہ زہیر کے والد تو بنی مخزوم کے تھے، مگر ان کی والدہ خاندان بنی ہاشم کی تھیں، اور بہت ہی قریبی رشتہ تھا ان کا خاندان بنی ہاشم سے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور ان کا نام ہے عاتقہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ زہیر کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت ابو طالب کی بہن ہیں۔ جس وقت ہشام زہیر کے پاس پہنچے، اتفاق سے کھانے کا وقت تھا۔ دیکھا